ابن کعب ابن داؤد نے کہا، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تمہیں ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں کے بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ نہیں، ابن داؤد نے کہا، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ ہی میں بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ پھر تم 10-12 دنوں کے بعد مدینہ میرے پاس آ جانا۔ حبیب ابن کعب نے کہا، ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا اور اندر سے اس خیمے کی سج دھج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی صورتحال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساکت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا، ابو سلمہ نے کہا۔ آتا ہی ہوگا، اسحاق نے جواب دیا۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا۔ ہو سکتا ہے صبح کو آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بے کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب ہی آتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر آ گئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو، نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ تو اور کون ہو سکتا ہے؟ شتر سوار نے جواب دیا۔ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا تم آج رات آ جاؤ گے، ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا۔ آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جس کا نام حبیب ابن کعب ہے، کچھ میری باتوں سے اور کچھ زیادہ بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ آدمی کیسا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ ہمارے کام آ جائے گا، ابن داؤد نے جواب دیا۔ میں نے غریب اور نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ واقعی اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ میں 3 یا 4 دنوں کے بعد مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، ابن داؤد نے کہا۔ اس نے بھی کہا ہے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں، سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح یہ محفل برخاست ہو گئی۔